بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جب اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق آدم کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تاکہ زمین سے مٹی لے کر کے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کا سفر کرتا ہوا جب زمین پر پہنچتے ہیں تو زمین نے عرض کی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ سے کوئی کمی کرے یا مجھے عیبناک کر دے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر ہی واپس چلے گئے اور عرض کی کہ اے الہ، اس نے تیری پناہ میں آنے کی درخواست کی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی آسمان کا سفر کرتا ہوا جب زمین پر پہنچتے ہیں تو زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے بھی پناہ دے دی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح ہی واقعہ پیش آیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے موت کے فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی آسمان کا سفر کرتے ہوئے جب زمین پر پہنچتے ہیں تو زمین بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں بھی اللہ کے پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کے تعمیل کیے بغیر ہی واپس چلا جاؤں۔ اور حضرت عزرائیل علیہ السلام نے مختلف جگہوں سے سرخ، سیاہ اور سفید مٹی اکٹھی کی اور وہ مٹی لے کر عرش پر چلے گئے اور اس کو پانی کے ساتھ تر کیا۔ پانی سے تر کرنے سے وہ چپکنے والی لیسدار مٹی بن گئی، اور پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلا تیار کیا گیا۔ جب پتلا تیار ہو گیا تو پتلے کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ ابلیس فوراً اس پتلے کو دیکھنے کے لیے زمین پر پہنچتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ اس کے اندرونی اور بیرونی ساخت کیسی ہے اور اس کے اندر کس قسم کا نظام رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے ابلیس نے پتلے کو ٹھوک بجا کر دیکھا تو اس پتلے سے ایک بڑی ہی عجیب و غریب آواز پیدا ہوئی۔ جب بیرونی مشاہدے کے بعد ابلیس کسی بھی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اپنی مخصوص طاقتوں کے ذریعے پتلے کے اندر داخل ہو گیا تاکہ پتلے کا اندرونی مشاہدہ کر سکے۔ دوران سیر اس کو بہت ساری طے معلوم ہوئی۔ ابلیس نے اپنی طویل عمر میں جو کچھ دیکھا تھا وہ اس پتلے میں موجود تھا، چنانچہ وہ رگ رگ کی سیر کرتا ہوا اس پتلے کے قلب تک پہنچنا چاہا تو قلب اس طرح بند کیا گیا تھا کہ اپنے مخصوص طاقتوں اور مخفی علوم جاننے کے باوجود بھی وہ قلب کو نہ کھول سکا اور اس کے اندرونی حالات معلوم نہ کر سکا۔ ابلیس سمجھ گیا کہ اس پر اسرار ڈبیا میں کوئی خاص خزانہ چھپایا گیا ہے جو مجھ سے پوشیدہ رکھنے کا مکمل انتظام کیا گیا ہے۔ ابلیس کو انسان پر کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ زبردستی کھینچ کر اپنی راہ پر لے جائے، وہ صرف بہلانے اور پھسلانے سے کام لے سکتا ہے۔ فقط والسلام۔